وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا علي سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنسا وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم هذا اليوم الظہر. عبد العزیز وہ فرماتے ہیں میں حضرت انس سے ملا. یہ ایک سند ہے. پھر دوسری سند امام بخاری دوسری سند سے یہی حدیث بیان کرتے ہیں اور اس میں بھی عبد العزیز سے ہی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں خرجت الی منى یوم الترویۃ، میں ترویہ کے دن یعنی 8 ذی الحجہ کو منا کی طرف نکلا. فلقیت انسا، تو میں حضرت انس سے ملا. پچھلی سند میں وضاحت نہیں ہے کہ عبد العزیز حضرت انس سے کہاں ملے، لیکن اگلی سند میں وضاحت ہے کہ میں جب منا کے لیے نکلا 8 تاریخ کو تو رستے میں حضرت انس سے ملاقات ہوئی. میں حضرت انس کو ملا ذاہبا علی حمار، اس حال میں کہ وہ جا رہے تھے یعنی منا جا رہے تھے علی حمار، گدھے پر. فقلت، تو میں نے عرض کیا. عبد العزیز بن رفع یہ وہی ہیں راوی جو پچھلی حدیث میں بھی ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت انس سے این صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا اليوم الظہر، کہاں نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن ظہر. فقال، تو حضرت انس نے فرمایا انظر، دیکھو، حیث یصلی امراؤک فصلی، جہاں تمہارے امیر پڑھے وہاں پڑھ لو. شاید اس زمانے میں کوئی یہ انتشار اس طرح کا بعض جگہوں پر تھا، حضرت انس نے جس کو محسوس کیا، تو حضرت انس نے عبد العزیز کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے امیروں سے مخالفت کرتے ہوئے جہاں امیر نماز پڑھتے ہیں وہ ان سے وہاں نماز پڑھنے کی بجائے وہ الگ نماز پڑھتے ہیں، تو تم وہاں نماز پڑھنا جہاں تمہارے امیر نماز پڑھیں. تو ویسے سنت یہ ہے، جو سنت طریقہ کار ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز منا جا کر ہی پڑھی ہے. کوئی شخص اکیلا ہو، انفرادی حج کر رہا ہو تو وہ سنت کا دھیان کرے، کوشش کرے سنت کے مطابق وہ حج کرے. لیکن اگر وہ باقی لوگوں کے ساتھ ہے تو جہاں باقی لوگ نماز پڑھیں تو وہ ان کے ساتھ نماز پڑھ کے وہ انہی کے ساتھ ہی پھر وہ نکلے، تو یہی بہتر ہے. اللہ تعالی عالم. تو اس حدیث کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام کی فقاہت اور صحابہ کرام کا تقوی ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ایک سنت بھی بیان کر دیتے تھے کہ سنت طریقہ کار کیا ہے. وہ بتا دیا کہ سنت منا جا کر نماز پڑھنا ہے ظہر کی، لیکن ساتھ ہی فقاہت اور ان کا جو فتنوں سے بچنے کا طریقہ کار ہے وہ دیکھیے. انہوں نے کہا کہ اپنے امیروں کی اپنے اماموں کی مخالفت نہ کرنا. وہ اگر جو ہے وہ نماز ظہر کی نماز مکہ پڑھ رہے ہیں، تم بھی مکہ پڑھ لینا. اس معاملے میں وسعت ہے. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اس سے اختلاف پھیلے گا، تو اختلاف کرنے کی بجائے ان کے ساتھ ہی نماز پڑھ لینا. اب بعض لوگ ہیں ہمارے ہاں تراویح کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ تراویح کے بارے میں اختلاف ہے کہ جی 11 رکعتیں پڑھنی ہیں کہ 20 پڑھنی ہیں. سنت طریقہ کار تو یہی ہے کہ 11 رکعتیں پڑھی جائیں، 8 رکعتیں اور 3 نفل. تو یہ سنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یا آپ 11 یا 13 رکعتیں پڑھتے تھے. تو سنت طریقہ کار یہی ہے، لیکن زیادہ رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں. زیادہ رکعتیں پڑھنے میں ممانعت نہیں ہے. بعض روایات سے اشارہ ملتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، تم 2 رکعتیں پڑھتے رہو. اگر تمہیں ڈر ہو کہ فجر ہونے لگی ہے تو 1 رکعت پڑھ کے ان تمام رکعتوں کو وتر بنا لو. صحیح بخاری کی روایت. اس روایت سے اشارہ ملتا ہے کہ ایک انسان 2 رکعتیں پڑھتے پڑھتے
2 رکھتے ہیں پڑھتا جائے تو زیادہ رکھتے بھی ہو سکتی ہیں، 8 سے 10 سے زیادہ رکھتے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جب ایک انسان کو ڈر ہو کہ اب وقت کم رہ گیا ہے، سحری کا وقت، اور اب فجر ہونے والی ہے، تو انسان 1 رکعت پڑھ کے ان سب رکعتوں کو وطر بنا لے۔ اب ہمارے ہاں کچھ لوگ اس معاملے میں سختی کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حرمین چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے حرمین میں وہ 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، 10 رکعتیں ایک امام، 10 رکعتیں ایک امام۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں باقاعدہ بڑی نیکی اور بڑے تقوی کے ساتھ وہ وہاں جا کے 8 رکعتیں ہی پڑھتے ہیں، باقی 12 رکعتیں وہ وہاں بیٹھ کے گپوں میں گزار دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بڑی نیکی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وہاں اگر وہ لوگ 20 پڑھ رہے ہیں تو آپ 20 پڑھ لیں، قرآن زیادہ سن لیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، اس معاملے میں وسعت ہے، تو وسعت کو مد نظر رکھیں۔ سنت آپ کے ذہن میں ہے کہ سنت جو ہے وہ 8 رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی، تو آپ اکیلے پڑھیں تو 8 پڑھ لیں۔ کسی ایسی مسجد میں ہے جہاں 8 پڑھی جاتی ہیں وہاں 8 پڑھ لیں، لیکن جہاں 20 پڑھی جا رہی ہیں تو اب 8 سے زیادہ پڑھنا یا تو منع ہو یا تو بدعت ہو۔ بدعت نہیں 8 سے زیادہ پڑھنا، اس معاملے میں وسعت ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ مکہ مکرمہ جا کر، مدینہ منورہ جا کر بھی وہ 8 رکعتیں ہی پڑھتے ہیں، تھوڑا سا پاؤ پارا سن لیتے ہیں، اور باقی سارا وقت جو ہے وہ گپوں میں گزار دیتے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے، اور پھر جب وطر ہوتا تو وطر پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ ایک انسان کو ایسے موقع پر ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے جس سے امام کی اور امیر کی مخالفت ہو، اور ایک انتشار اور ایک تھوڑا سا فتنہ والی صورتحال پیدا ہو، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہی صحابہ کرام کی فقاہت بھی ہے اور صحابہ کرام کا تقویٰ بھی ہے۔ سنت بھی بیان کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہیں نماز پڑھو جہاں تمہارے امیر نماز پڑھیں، تاکہ فتنہ کی صورت پیدا نہ ہو۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صناع الحیات، اقمار الليالي، منار الهداة، اعلام الرجال، صناع